غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو متفق ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا کہ دونوں رہنماؤں میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں غزہ کی جنگ کے جلد خاتمے اور ابراہم معاہدے کے توسیع پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے تحت حماس رہنماؤں کو جلا وطن کر کے 4 عرب ممالک غزہ پٹی کا انتظام سنبھالیں گے اور تمام یرغمالی افراد کو رہا کیا جائے گا۔ ان ممالک میں متحدہ عرب امارات اور مصر بھی شامل ہیں۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا امریکہ مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کرے گا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی شہید۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ۔ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں میں پرخلوص اور خوشگوار گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر سیکرٹری روبیو کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ سیکرٹری روبیو نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ خفت مٹانے کے لیے بڑی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کرنے کا دعویٰ، ایران پر انتہائی کامیاب حملے کیے، کچھ امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ CNN نے گمراہ کن تفصیلات جاری کی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کی نیوز کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ نے انتہائی پیچیدہ اور مشکل آپریشن مکمل کرایا۔ IAEA نے تصدیق کی ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ امریکی آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ بندی ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا قطر میں امریکی اڈے پر حملے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی، ایران کا بڑا حملہ ناکام بنایا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو بھی دکھائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا کے پیچھے پڑ گئے، کہا صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ CNN، نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا برے اداروں والے یہ برے لوگ ہیں، یہ رپورٹر بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے افراد ہیں۔ عوام میں اشتعال اور غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا ایرانی جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا، جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ ایرانی حملوں سے صہیونی ریاست پاش ہو گئی، امریکہ کو جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایران نے امریکہ کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کے خلاف فتح پر ایرانی قوم کو مبارکباد، کہا ایران نے اسرائیل کے تمام دعوے کچل کر رکھ دیے۔ امریکہ اس جنگ میں اس لیے داخل ہوا کہ اسے لگا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اسرائیل مکمل تباہ ہو جاتا۔ ایرانی شورا کونسل میں IAEA سے تعاون معطل کرنے کا بل منظور۔ شکر ہے کہ جنگ بند ہو گئی اور اس کا جو مزید بے پناہ نقصان خدا نخواستہ پہنچ سکتا تھا نہ صرف ایران اور خطے میں نہیں پوری دنیا میں، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس میں یقیناً ایرانی جو قوم ہے انہوں نے پھر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بڑی بہادری کے ساتھ وہ جھکے نہیں، کسی طور پر بھی وہ اپنا پریشر قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ باوقار طریقے سے یہ جنگ بند ہوگی۔ ایرانی قوم نے جرت اور بہادری سے مقابلہ کیا، پاکستان نے بھرپور انداز میں برادر ملک کی حمایت کی۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اللہ کا شکر ہے اسرائیل ایران جنگ رک گئی، تاریخ میں پہلی بار ایران نے کھلے دل سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی کھلے دل سے تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ بجٹ کی حمایت پر صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم اور اتحادیوں کی کاوشیں بھی قابل قدر ہیں۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کو سراہتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور۔
سفارتی محاذ پر بھارت کو ایک اور شکست، پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام، مطالبے کے باوجود شنگھائی تعاون تنظیم کے ارکان کا پہلگام واقعہ اعلامیے میں شامل کرنے سے انکار، بھارتی وفود کی تمام تر کوششوں کے باوجود رکن ممالک نے اعلامیہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی بھارتی سازشوں کا ذکر اعلامیے میں موجود ہونے پر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تلملا اٹھے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلامیے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ اجلاس میں چین، روس، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور دیگر ممالک کے وزرائے دفاع شریک ہوئے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے، وزیر دفاع کی اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت، وزیر دفاع خواجہ آصف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں شرکت، تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزرائے دفاع سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں، کہا غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر بھی گہری تشویش کا اظہار، وزیر دفاع کا فلسطینیوں پر حملے بند کرنے اور فوری مستقل جنگ بندی پر زور، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بین الاقوامی برادری اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالے، وزیر دفاع کی چینی ہم منصب سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان عالمی امن میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار، پاکستان جولائی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالے گا، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، سلامتی کونسل کی صدارت کے دوران پروگرام آف ورک سے آگاہ کیا، عاصم افتخار نے کہا رکن ممالک عالمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہیں، پاکستان سلامتی کونسل میں اپنی صدارت کو کھلے، شفاف اور مشاورتی انداز میں انجام دے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور، قومی اسمبلی نے وفاقی بجٹ کی شکوار منظوری دے دی، فائنانس بل میں 106 ادارے انکم ٹیکس سے مستثنی قرار، وفاقی بجٹ کا کل حجم 17,600 ارب روپے ہے، مجموعی آمدن کا تخمینہ 19,400 ارب روپے رکھا گیا ہے، کاربن لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور، اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد، کسٹمز ایکٹ میں 14 ترامیم بھی کثرت رائے سے منظور، کسٹمز ایکٹ میں ترمیم پر اپوزیشن نے ووٹنگ چیلنج کی، گنتی پر حکومتی بینچز کی تعداد 201 اور اپوزیشن ارکان کی تعداد 57 نکلی، سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق سخت ترامیم بھی منظور، سیلز ٹیکس فراڈ 5 کروڑ یا اس سے زائد ہوا تو گرفتاری ہوگی، ٹیکس کی رقم میں فورجری اور گڑبڑ کرنے پر گرفتاری ہوگی، مال کی سپلائی کیے بغیر ٹیکس انوائس جاری کرنے پر ٹیکس فراڈ کے تحت گرفتاری کی جائے گی، ٹیکس انوائس میں فراڈ کو بھی سیلز ٹیکس فراڈ تصور کیا جائے گا، اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراعات ایکٹ سے متعلق ترمیم بھی ایوان میں پیش کی گئی، وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت، وزیر اعظم کا بلاول بھٹو، بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ، قومی اسمبلی کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ اس حکومت نے ہمارے بات مانے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی اس بجٹ کو سپورٹ کرے۔ حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% اضافہ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں، تو obviously ہم سپورٹ کریں گے اس میجر کو۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی بجٹ کی حمایت، حکومت نے ہماری تجاویز مان لی اس لیے ہم نے بجٹ کو سپورٹ کیا، بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 20% اضافہ کیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کی، وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری تجاویز مانی، پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد سولر ٹیکس پر کمی کی گئی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ایوان میں کثرت رائے سے منظور، 4,339 ارب سے زائد مطالبات زر کثرت رائے سے منظور، اپوزیشن کی کٹوتی کی 8 تحاریک مسترد، بجٹ میں موجودہ ٹیکس ڈھانچہ برقرار رکھتے ہوئے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، نئے مالی بجٹ میں صوبائی محصولات، پراپرٹی ٹیکس، ٹرانسپورٹ ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، صنعت، زراعت، صحت، تعلیم میں اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا، بجٹ میں 18 شعبوں کے نئے منصوبے شامل۔ کے مختلف مقامات سے
ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا 1 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 6 جولائی بروز اتوار کو ہوگی۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، یوم عاشور اتوار 6 جولائی کو ہوگا۔ اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے پر پابندی لگا دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا، محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی، جو ڈرون اڑائے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے محرم الحرام کے جلوسوں کی نگرانی ہوگی۔ 35,000 سے زائد رضاکار بھی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ جلوس کے روٹس پر اضافی کیمروں سے بھی نگرانی کی جائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشیں جلد تھل ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب، اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں مزید بارشیں ہوں گی۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ بھی جاری۔ اسلام آباد، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی میں موسلادھار بارش متوقع۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان میں بھی بارش کا امکان۔ لاہور میں مون سون کی پہلی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر شگاف پڑ گیا۔ ایک جانب کی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، دوسری جانب کراچی، حیدرآباد اور گرد و نواح میں تیز ہوا کے ساتھ بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سکھر اور گرد و نواح میں بارش سے 60 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ پاکستان کی سیاست کے مرکز و محور بانی پی ٹی آئی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت بانی کو مائنس نہیں کر سکتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا، بانی کے خاندان اور علیمہ خان کو تسلی دیتا ہوں، لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ بانی چیئرمین لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل۔ کہا، سپریم کورٹ آئینی خلاف ورزیوں کو درستی کرتی آئی ہے۔ مشرف کی 3 نومبر کی ایمرجنسی کا حوالہ دیا، فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، اگر کسی پارٹی کا نشان واپس لے لیا جائے تو پھر پارٹی کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب، پارٹی پھر بھی ہوگی، بے شک نشان واپس لے لیا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، لگتا ہے پی ٹی آئی میں کوارڈینیشن کا فقدان تھا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، لگتا ہے جن 39 ارکان نے پی ٹی آئی سے سیاسی وابستگی ظاہر کی وہ زیادہ عقل مند تھے۔